تفسیر ابن کثیر سورہ اعراف آیت نمبر 55 and 56 دو آیت نمبر 55 Invoke your Lord tadarru'an and khufya. He likes not the aggressors. پکارو اپنے رب کو تضرعاً یعنی کہ بہت ہی جھک کے ہمبل ہو کے اور مطلب بہت ہی خضوع اس کے ساتھ اور خفیہ یعنی کہ مطلب زور زور سے مطلب مت بولو اور بہت ہی اچھی آہستہ اور اس کو پسند نہیں ہے جو بھی حد سے گزر جانے والے لوگ. اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں یا تو چلا چلا کے دعا مانگ رہے ہیں یا اس طرح سے کوئی بھی عجیب عجیب سی حرکتیں کرتے ہیں نا لوگ. آیت نمبر 56 And do not do mischief on the earth after it has been set in order and invoke him with fear and hope. اور زمین میں فساد مت مچاؤ اس کے بعد کہ اس کی اصلاح کر دی گئی ہے. زمین کی اصلاح کر دی گئی ہے یعنی کہ اللہ نے جو بھی اس کے اوپر تمام چیزیں زمین پہ جو ہونی چاہیے جو اللہ کے احکامات ہیں سب کچھ اللہ نے بھیجا, رسولوں کو بھیجا, اپنی کتابیں بھیجی تو سب کچھ اچھا جو سیٹ کر دیا ہے پورا. اس کے بعد زمین میں فساد مت مچاؤ اور پکارو اللہ کو خوف اور رجا کے ساتھ یعنی کہ تمہارے دل میں خوف بھی ہے کہ تم اللہ سے ویسا نہیں ڈرتے کہ کچھ عجیب سا یعنی کوئی ڈرنے والی بات والی وہ نہیں, اس سے محبت اتنی ہے کہ اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہو اور اس سے امید بھی رکھتے ہو, نا امید نہیں ہو گئے ہو کیونکہ اللہ سے نا امید ہو جانے کا مطلب ہے کہ اب تم کس سے امید رکھو گے, کس سے رکھو گے؟ نہ انسانوں سے نہ شیطان سے, اللہ ہی ہے صرف جس سے ہماری امیدیں وابستہ ہونی چاہیے. Surely Allah's mercy is ever near unto the good doers. یقیناً اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہت قریب ہے احسان کرنے والے. جو احسان ہے وہ اردو کا احسان نہیں ہے, یہ محسنین جو ہے یعنی جو احسان کے درجے پہ پہنچ جائے اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے, یہ ان کی بات ہو رہی ہے. انکریجنگ سپلیکیٹنگ ٹو اللہ, اللہ اس بات کے لیے بندوں کو انکریج کر رہا ہے کہ دعائیں مانگا کرو, دعائیں مانگو اللہ سے. اللہ commands his servants to supplicate to him. اللہ اپنے بندوں کو حکم کر رہا ہے کہ اس سے دعائیں مانگو. For this will ensure their welfare in this life and the hereafter. تو یہ دعائیں مانگنا جو ہے تو اس سے تمہارا ایمان ہے نا اللہ پہ, تو اللہ پہ جب ایمان ہے پھر تم دعا مانگتے ہو, امید رکھتے ہو اللہ سے, تو وہ جو ہے اس سے تمہارا یہ دنیا کے اندر بھی مطلب سب اچھا ہوگا اور آخرت کے لیے بھی, دونوں ہی جہان میں. اللہ said ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ. Invoke your Lord تضرعا and خفیہ, meaning in humbleness and humility یعنی بہت ہی خضوع اور نرماس اور جھک کے بہت اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے مانگو. اللہ said in a similar آیا. پھر اللہ نے ایک اور آیت میں کہا جو کہ ایکچولی سورہ نمبر 7 جو ہے وہ یہی ہے سورہ اعراف جو ہم پڑھ رہے ہیں, لیکن اس کی آیت ہے 205 اسی سورہ کی آیت نمبر 205. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ and remember your Lord within yourself. تو نفسک یعنی کہ اپنے جی میں, تو یاد کرو اپنے رب کو اپنے جی میں. چلا چلا کے مت بولو او اللہ اے میرے رب یا ربی, ایسا سب مت کرو. جی کے اندر اللہ نے کہا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. It is recorded in the two Sahihs, اور دونوں ہی صحیح میں ہے یہ.
that Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu said, the people raised their voices with supplications, but the messenger of Allah said, کہ لوگوں نے اپنی آوازوں کو بلند کیا دعائیں مانگتے ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون الصم ولا غائبا ان الذی تدعون سمیع قریب. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اے لوگو پیپل ٹیک اٹ ایزی آن یور سیلز، آرام سے کرو. ویریلی یو آر ناٹ کالنگ ون ہو از ڈیف اور ایبسینٹ. تم کوئی اس کو نہیں پکار رہے ہو کہ وہ بہرا نہیں ہے اور غائب بھی نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے اور وہ سب کچھ سن رہا ہے. رادر دا ون یو آر کالنگ از آل ہیئر، بلکہ تم جس کو پکار رہے ہو وہ تو سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ، چینٹی کی بھی آواز کو سنتا ہے. وہ نیئر ٹو ہز سروینٹس بائی ہز نالج، اور وہ بہت قریب ہے اپنے بندوں کے اپنے علم کے ذریعے. ابن جریر said that تضرعا، تو ابن جریر نے تضرعا کے بارے میں کہا کہ it means obeying him in humility and humbleness، یعنی اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں بہت ہی جھک کر نم کے، کہ بندہ یہ نہ سوچے کہ اب میں اللہ کی فرما برداری بہت کر رہا ہوں تو اب میں اپنا سینہ تان کے یا کڑ کے اپنی بڑائی کروں کہ دیکھو میں بہت فرما بردار ہوں. دیکھو یہ سب نہیں ہے. اللہ نے باریکی سے قرآن میں ایک ایک بات کو کہہ دیا ہے. وَخُفْيَةً with the humbleness in your hearts and certainty of his oneness and lordship, not supplicating loudly to show off. تو تم جب خفیتاً یعنی کہ مطلب تم بہت ہی ہمبل ہو کے اپنے جی میں یعنی اپنے دل میں بہت ہی نم کے جھک کے اللہ سے گڑ گڑا کے تم مانگتے ہو دعا، اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے اور وہی ہے دعا کا سننے والا، اور اسی کی لارڈشپ ہے یعنی کہ وہی رب ہے. تو یہ تم کو زور سے بہت ہی شو آف کر کے، شو بازی کر کے دعا نہیں مانگنی ہے. فاربیڈنگ ایگریشن ان سپلیکیشنز، منع کیا ہے کہ حد سے مت گزر جانا کہیں دعا مانگتے مانگتے، کہ حد سے آگے مت چلے جاؤ. اللہ کو کوئی بھی بات میں حد سے اسراف پسند نہیں. اللہ اسٹیٹمنٹ انہ لا يحب المعتدین، ہی لائکس ناٹ دا اگریسرز. جو بھی حد سے گزر جاتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. عطا الخراسانی narrated from ابن عباس رضی اللہ عنہما who said about Allah's statement کہ ابن عباس جو ہے انہوں نے اللہ کی اس آیت کے بارے میں کہا in the دعا and otherwise، یعنی کہ دعا میں حد سے مت گزر جاؤ اور دوسری باتوں میں بھی، کیونکہ حد سے اسراف تو ہر جگہ منع کیا ہوا ہے نا. ابو مجلس commented on انہ لا يحب المعتدین، he likes not the aggressors. اس بات کے اوپر انہوں نے کہا ابو مجلس such aggression as asking to reach the grade of the prophets، یعنی کہ ایسی تم اتنے بہت دعا مانگنے میں اتنے بہت آگے مت بڑھ جاؤ، اتنا زیادہ معتدین مت بن جاؤ، اتنے حد سے مت آگے بڑھ جاؤ کہ تم یہ سوچو کہ اب تم نبی اور رسولوں کے درجے تک پہنچ جاؤ. امام احمد رحمہ اللہ narrated that Abu Ni'ama said that Abdullah bin Mughaffal heard his son supplicating، کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو سنا یہ دعا مانگتے، او اللہ I ask you for the white castle on the right side of paradise if I enter it. یعنی یہ عبداللہ بن مغفل جو ہے انہوں نے سنا اپنے بیٹے کو یہ دعا مانگتے ہوئے کہ او اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ایک سفید محل اور وہ بھی جنت کی سیدھی طرف، اگر میں اس میں داخل ہوا تو. سو عبداللہ said او مائی سن، تو انہوں نے کہا اے میرے بیٹے آسک اللہ فار پیراڈائز.
تم جنت مانگو اللہ سے. اینڈ سیک ریفیوج ود ہم فرام دا فائر, اور اللہ کی پناہ طلب کرو آگ سے, یعنی جہنم کی آگ سے. فار آئی ہرڈ دا میسنجر آف اللہ سیئنگ, کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے, یکون قوم یعتدون فی الدعاء والطہور, there will come some people, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ there will come some people who transgress in supplication and purification, یعنی آئیں گے کچھ ایسے لوگ جو بہت ہی حد سے گزر جائیں گے دعا مانگنے میں بھی اور طہارت میں بھی, یعنی کہ طہارت کر رہے ہو, طہارت کے پر یہ بھی غلط ہے, یہ ناپاکی, یہ نجیس ہے, یہ ایسا, یہ یعنی ٹو مچ کریں گے, ٹو مچ. ابن ماجہ and Abu Dawud recorded this hadith with a good chain that there is no harm in and Allah knows best, کہ اس کے جو بھی متواتر جو چین ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ حدیث کو ریکارڈ کیا ہے, ابن ماجہ اور ابو داؤد. The prohibition of causing mischief in the land, اور پھر اللہ نے منع کیا, حرام ہے کہ زمین میں فساد مچاؤ. اللہ said next, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, and do not do mischief on the earth after it has been set in order. زمین میں فساد مت مچاؤ اس کے بعد کہ اس کی اصلاح کر دی گئی ہے. اللہ prohibits causing mischief on the earth. اللہ نے اس چیز کے لیے منائی کیا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ, especially after it has been set in order, خاص طور پر کہ جب تمام چیزیں صحیح کر دی گئی ہیں, اصلاح کر دی گئی. When the affairs are in order and then mischief occurs, it will cause maximum harm to the people. جب تمام چیزیں, تمام معاملات کو درست کر دیا گیا ہو, اس کے بعد اگر فساد ابھرے زمین میں تو وہ لوگوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا. Thus Allah forbids causing mischief and ordained worshipping Him, supplicating to Him, begging Him and being humble to Him. اسی لیے اللہ نے سختی سے منع کیا ہے, حرام کیا ہے, فوربڈ کیا ہے کہ مت فساد مچاؤ, اور اللہ نے حکم کیا ہے کہ اسی کی بندگی کرو, اسی کے پاس دعائیں مانگو, اسی سے بھیک مانگو گڑ گڑا کے, اسی کے سامنے جھک جاؤ. اللہ said, اللہ نے کہا, وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا, and invoke him with fear and hope, اور پکارو اللہ کو خوف اور رجا کے بین بین, یعنی خوف اور رجا. fearing what he has of severe torment, یعنی تم کو دل میں خوف ہے کہ اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہے, شدید ہے. and hoping in what he has of tremendous reward, اور اللہ سے تمہاری امیدیں ہیں کہ اس کے پاس بے انتہا اجر بھی ہے. تو وہ اجر کی تمہارے اندر لالچ بھی ہے, امیدیں بھی ہیں, رجا بھی ہے. اللہ then said, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, surely Allah's mercy is ever near unto the good doers. یقیناً اللہ کی رحمت بہت قریب ہے محسنین بندوں کے, جو ہر چیز کو کرتے ہوئے یہ احساس رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جیسے سپروائزر ہو تو بندے سب صحیح کام کرتے ہیں نا ہر چیز کا, تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور یہ سوچ کے تم جو بھی کرو گے, جو بھی چیز کرو گے, تو وہ تم بہت ڈر کے اور صحیح کرو گے, تو وہ محسنین کے درجے پہ پہنچنے کے لیے. میننگ, His mercy is for the good doers. اس کی رحمت جو ہے وہ محسنین کے لیے ہے, who obey his commands, جو اللہ کے احکامات کو, حکم کو مانتے ہیں, فرما برداری کرتے ہیں اس کی. and avoid what he prohibited, اور جو چیز بھی اللہ نے منع کیا ہے, حرام کیا ہے, اس سب سے بچتے ہیں, نہیں کرتے وہ. اللہ said in another آیا, پھر ایک اور آیت ہے جو کہ اللہ نے کہا, لیکن سورہ نمبر 7 یعنی کہ سورہ آراف, یعنی جو ہم سورہ پڑھ رہے ہیں
اسی کی آیت ہے. آیت نمبر 156. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُوهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ and my mercy envelops all things. اور میری رحمت نے ہر شے کو ڈھانپ لیا ہے، یعنی ہر چیز پر اللہ کی رحمت ہے. That mercy I shall ordain for those who have taqwa. اب اللہ کہہ رہا ہے اسی سورہ کی آیت نمبر 156 میں کہ میں یہ جو اپنی رحمت ہے کروں گا ان پر جو لوگوں میں تقوی ہے، جو متقین لوگ ہیں، یعنی تقوی والے. یتقون، تقوی رکھنے، تقوی والے لوگ وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، بہت ہی دلیر نہیں بن گئے ہیں کہ ہاں دیکھتے اللہ کیا کرے گا. متقین لوگ جو ہے وہ ہر نیکی کو بھی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، چیریٹی کو کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، کہ ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہماری کہیں ایسا تو نہیں کہ رد کر دی گئی ہو، قبول کیا یا نہیں. تو اترانے کا تو سوال ہی نہیں کہ بندے اترا کے چیریٹی کریں، شوبازیاں کر کر کے چیریٹی کریں. تو یہ تو بالکل سخت ناپسند کیا گیا ہے. مطار الوراق said, earn Allah's promise by obeying him. اللہ نے جو وعدہ کیا ہے تو اگر وہ اللہ کا وعدہ تم حاصل کرو اس کی فرما برداری اختیار کر کے، یعنی جو بھی اللہ نے بات بولا ہے، جو حکم کیا ہے اس کو پورا کرو، تو اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس کے بدلے میں وہ پورا کرے گا اللہ. اگر تم اللہ کے احکام کو مانتے ہو، اس پہ برابر چلتے ہو، اس کو پورا کرتے ہو، تو اللہ نے جب وعدہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے تم یہ کرو گے تو میں تمہیں جنت دوں گا، تمہیں مغفرت دوں گا، تو وہ بھی اللہ بھی تو پورا کرے گا نا. تو اگر اللہ کا وعدہ تمہیں کمانا ہے، تمہیں چاہیے، تم ارن کرنا چاہتے ہو، تو ٹھیک ہے اللہ نے جو حکم کیا وہ بھی مانو. For he ordained that his mercy is near to the good doer. کیونکہ اللہ نے یہ چیز کو بتا دیا ہے کہ اس کی رحمت جو ہے وہ محسنین کے بہت قریب ہے، محسنین کے بہت قریب ہے. ابن ابی حاتم کلیکٹڈ دس اسٹیٹمنٹ، اور یہ ابن ابی حاتم جو ہے انہوں نے یہ تمام مطلب درج کیا اپنے ساتھ جو کلیکٹ کیا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین.